اعزاز تو یہ تھا کہ اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا. یہ بہت بڑا اعزاز تھا انسان کے لیے اور اعزاز کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی تو وہ کلیم اللہ ٹھہرے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کے ساتھ بھی ہم کلامی فرمائی. تمام انسانی ارواح کو یہ سعادت اور یہ اعزاز حاصل ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانی ارواح کو اپنا دیدار کروایا. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کلمہم عیاناً، اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کے ساتھ بلا حجاب گفتگو فرمائی. تو دو اعزازات اللہ رب العزت نے انسان کو نصیب فرمائے. ایک تو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور دوسرا اپنا دیدار کروایا. ان دو اعزازات کے نتیجے میں انسان کو اللہ رب العزت نے دو نعمتیں نصیب فرمائی. ہم کلامی کے نتیجے میں انسان کو شوق علم نصیب ہوا. ہر بندہ فطرتی طور پر علم کو پسند کرتا ہے. ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری معلومات زیادہ ہوں. صرف ایک چاہت ہے، ایک فطرتی جذبہ ہے کہ ہماری معلومات زیادہ ہوں. یہ چاہت اور یہ جبلت ہمیں اس وقت نصیب ہوئی جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہمیں ہم کلامی کا شرف بخشا اور دیدار خداوندی کے نتیجے میں ہمیں سوز عشق نصیب ہوا. ہر بندہ فطرتی طور پر یہ جو ہے حسن پرست ہے. خوبصورت پھول دیکھا تو اس کو دیکھتے ہی رہ گیا. دنیا میں ہر خوبصورت چیز کی طرف انسان غیر اختیاری طور پر مائل ہو جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کے لازوال حسن کا جو ہے نور پڑ چکا ہوتا ہے. جب بھی ہمیں اس طرح کی کوئی خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو ہمیں عالم ارواح کے لازوال حسن کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. وہ مشاہدہ یاد آتا ہے، ہم بے اختیاری اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. وبوس الدعاء الحفي الصريح